أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. یہ سورۃ الغاشیہ کی آخری آیات ہے. اس سے پہلے کی جو آیات ہے اس کی تفسیر ہو چکی تھی. اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا تھا اور اہل جنت اور اہل جہنم کو بیان کیا تھا. یعنی بتلایا تھا کہ آخرت میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، سکسیسفل کون ہے اور انسکسیسفل کون ہے. دنیا میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے، البتہ قرائن سے اور علامتوں سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی جو کام کر رہا ہے، جس لائن پر جا رہا ہے، وہ کامیابی والا راستہ ہے، کامیابی والی لائن ہے. آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کو جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو دعوت فکر دی ہے کہ سوچو، غور و فکر کرو. اگر تم سوچو گے، غور و فکر کرو گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کے اندر اپنا دماغ لگاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے. لیکن شرط ہے کہ طلب صادق کے ساتھ، یعنی اچھی اور نیک طلب کے ساتھ. اور اگر طلب نہ ہو تو پھر کتنا بھی اس کے اندر غصہ رہے. سائنسدانوں کو دیکھو کہ کتنی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ان کے سامنے ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اندر کوئی طلب نہیں ہے. تو اگر طلب صادق کے ساتھ صحیح راستہ تم ڈھونڈنا چاہ رہے ہو تو تم اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کے اندر، اس کائنات کے اندر غور کرو گے تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے، باطن ہے. هو الظاہر وهو الباطن، یعنی اپنے قدرت کے لحاظ سے بالکل ظاہر ہے. اس کے قدرت کے مظاہرے جگہ جگہ پر آپ کو آنکھوں دیکھے سامنے آئے گے اور آپ اس کا مشاہدہ کریں گے. باطن ہے، یعنی اللہ کی ذات کی حقیقت اور کنہ تک تم پہنچنا چاہو تو نہیں پہنچ سکتے. لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. ہاں اللہ کی ذات سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. تو اللہ کی ذات تو ظاہر ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے آپ غور و فکر کرو، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اس لیے ایک آیت میں ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے.
جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کے حالت میں، بیٹھنے کے حالت میں، لیٹنے کے حالت میں، وہ اہل اللہ اور ذکر کرنے والے لوگ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی پیدائش کے اندر وہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، آپ نے ان سب چیزوں کو بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا، اس کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ دنیا ایک عالم ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ انسانوں کے اندر نر مادہ، جانوروں کے اندر نر مادہ، حتیٰ کہ یہ جو نباتات ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان کے اندر بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ آپ کے لباس کے اندر کرتا پاجامہ ایک جوڑا ہے، چپل کے اندر ایک جوڑا ہے، ایک داہنے پیر کا، بائیں پیر کا، یہ مل کر کے ایک جوڑا بنتا ہے۔ جب اللہ نے اس عالم کو پیدا کیا اور آپ اس عالم کو دیکھ رہے ہو، اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو، تو ایک یہ عالم ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی جوڑا تو ہونا چاہیے نا۔ وہ جوڑا ہے آخرت۔ جوڑا کسے کہتے ہیں؟ جوڑا اس کو کہتے ہیں کہ دو ایسی چیزیں جو آپس میں مل کر کے کسی مقصد کی تکمیل کریں۔ آپ ایک چپل سے اپنا کام نہیں چلا سکتے، چلنے کے لیے دو چپل، دو جوتے چاہیے۔ صرف کرتے سے لباس نہیں ڈھانپتے، اس کے لیے پاجامہ اور ساتھ میں شلوار چاہیے۔ اس دو چیزوں سے مل کر، کرتا اور پاجامہ سے مل کر کے سطر کے ڈھانکنے کی اور زینت کی تکمیل ہوتی ہے۔ زینت کا جو مقصد ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس کو اب پورا کرتے ہیں۔ جوتے پہن کر کے جو چلتے ہیں تو یہ ایک طرح کا سوار ہو کر کے چلنا ہے اور اپنے پیروں کو بچانا ہے تکلیف دینے والی چیزوں سے، یہ ایک مقصد ہے۔ تو اس مقصد کی تکمیل دو سے حاصل ہوگی، ایک سے نہیں۔ اسی طریقے کے بہت ساری نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے نر اور مادہ، یہ دونوں کے ذریعے سے نسل انسانی بڑھے گی۔ حیوانات کی نسل کے بڑھانے کے لیے بھی یہ دونوں ضروری ہے۔ اگر صرف نر ہو نسل نہیں بڑھے گی، صرف مادہ ہو نسل نہیں بڑھے گی۔ تو اس کسی بھی مقصد کی تکمیل کے لیے ایک جوڑا ہوتا ہے۔ جب یہ دنیا ہے تو اس کا بھی ایک جوڑا ہوگا، وہ جوڑا ہے آخرت۔ اور اس سے مقصد کی تکمیل کیا ہوگی کہ آپ دنیا کے اندر عمل کرو، آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، یعنی بدلے کا دار ہے، بدلے کا گھر ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر غور کرے، جیسے میں نے اس آیت کو پڑھا، اس کے اندر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہے، سن لو، ہر تغیر سے آتی ہے صدا ففہم ففہم۔ یہ دنیا کے جتنے بھی انقلابات ہیں، سورج کا طلوع ہونا اور پھر اس کے بعد میں بڑھتے بڑھتے ایک دم شباب پر ہو جاتا ہے، اس کی روشنی تیز ہوتی ہے، پھر اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، بڑھ کر کے پھر اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ رات اور دن کا چلنا اور بھی دوسرے جتنے بھی انقلابات دنیا کے اندر آتے ہیں، لوگوں کا دنیا میں آنا اور بعض کا دنیا سے جانا، یہ اور نسل انسانی کا آگے بڑھنا، اور بھی بہت سارے جتنے بھی انقلابات دنیا کے اندر آتے ہیں، ان سب میں نصیحت موجود ہے غور کرنے والے کے لیے، اگر غور کرے تو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات میں غور کرو، خود تمہاری ذات کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے کیسی مشینیں فٹ کی ہے، اس میں غور کرو گے، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک عربی شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، وہ دیہاتی تھا، اعرابی تھا، لیکن وہ جب جنگلات میں چلا اور اس وقت اس کے پاس میں یہ ایمان کی دعوت نہیں پہنچی تھی، اس سے پہلے اس نے یہ بات کہی تھی کہ البعرۃ تدل علی البعیر واثر الاقدام تدل علی المصیر والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج فکیف لا تدلان علی اللطیف الخبیر، کہ مینگنی جو ہے وہ بتلاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اونٹ کی مینگنی بتلاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، نشانات قدم یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چلنے والا گیا ہے۔ تو یہ برجوں والا آسمان اور یہ کھائیوں والی زمین، کیا وہ لطیف و خبیر ذات پر دلالت نہیں کرے گی؟ کیا وہ یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کا کوئی صانع ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ ان آیتوں کے اندر چار چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، خاص طور پر یہ چار چیزیں، اونٹ، آسمان
پہاڑ، زمین، ان میں غور کرو. 4 چیزوں کا تذکرہ یہاں اس لیے کیا کہ قرآن جب نازل ہوا تو اس کا اولین مصداق کفار مکہ تھے، اہل عرب تھے. اہل عرب اس کے مصداق تھے. اور عرب کی سرزمین کے اندر آپ دیکھیں گے صحرا، ریگستان بہت زیادہ ہے. اس ریگستان کے اندر اونٹ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. اونٹ کی نسل وہاں زیادہ ہے اور اونٹ کی سواری کو بہت عمدہ سواری سمجھا جاتا ہے. اونٹ کی ایک ویلیو ہے ان کے وہاں. اور ایسی سرزمین کے اندر اونٹ جو کام کرتا ہے دوسرے وہ جانور کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ریگستان میں، صحرا میں تو اونٹ ہی سب سے بہترین جانور ہے. تو یہ لوگ جب گھر سے سفر کے لیے نکلتے اور لمبا سفر ہوتا تو اونٹ پر سفر کے حالت کے اندر یا تو بیٹھے بیٹھے سوتے تھے یا سوچتے تھے، اس لیے کہ اونٹ کو چلانا نہیں پڑتا. بہت سارے اونٹ ہوتے، قافلہ چلتا ہے تو وہ قطار میں چلتے ہیں، تو مالک بے فکر ہو کر کے بیٹھا بیٹھا سوتا ہے یا سوچتا رہتا ہے. تو جب گھر کے جمیلوں سے دور ہو کر کے سفر کی حالت میں ہو تو تمہارے سامنے 4 چیزیں ہیں. ایک ہے اونٹ، دوسری چیز ہے آسمان، تیسری چیز ہے پہاڑ، چوتھی چیز ہے زمین. تو کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ اونٹ کی خلقت اور اس کی پیدائش میں غور نہیں کرتے ہیں. اونٹ کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دوسرے بہت سارے جانوروں کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہم جن جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان جانوروں کی جو خصوصیات اور اس کے جو فوائد ہیں وہ سب اونٹ کے اندر موجود ہیں. آپ دیکھیں اونٹ پر آدمی سوار ہوتا ہے، یعنی اس سے سواری کا کام رہتا ہے. اس پر بہت سارا بوجھ لاتا ہے، بوجھ لاد کر کے اس کو چلاتا ہے. اس کا دودھ پینے کے کام آتا ہے، دودھ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں کھانے کے کام میں. پھر ذبح کرنے کے بعد گوشت کھایا اور اس کی پوست اور کھال جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جوتے چپل بنتے ہیں، فرش دسترخوان بنتے ہیں، بیگ بنتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر اس کے کھال سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. پھر اونٹ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی ہے جو دوسرے جانوروں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. جیسے اونٹ اتنا مطیع اور فرما بردار ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکل اور مہر پکڑ کر کے جہاں لے جانا چاہے وہ لے جا سکتا ہے، اس کی بات مان لے گا. آپ کو اگر اونٹ پر بیٹھنا ہے تو اونٹ جو ہے پہلے بیٹھ جائے گا، بیٹھ کر کے آپ اس کے اوپر سوار ہو پھر کھڑا ہو جائے گا. کوئی دوسرا جانور آپ کو ایسا نہیں ملے گا. گھوڑے پر سوار ہونا ہے، گھوڑا کبھی نہیں بیٹھے گا، آپ کو اس پر خود کر کے سوار ہونا پڑے گا. اونٹ اتنا فرما بردار ہے کہ آپ کو اپنے پشت پر لادنے کے لیے اور سوار ہونے کے لیے خود بیٹھ جائے گا، بیٹھ کر کے پھر کھڑا ہوگا. سامان لادیں گے، بیٹھ جائے گا، پھر اس لدے ہوئے سامان کے ساتھ پھر کھڑا ہوگا. یہ اتنا مطیع اور فرما بردار ہے انسان کا. اس کے اندر قناعت اتنی ہے کہ کانٹے دار ٹہنیاں بھی ہوتی ہے وہ بھی کھا لیتا ہے. جیسا تیسا کھانا آیا وہ کھا لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے. جبکہ دوسرے جانور جو ہے ذرا سے بھی کانٹے دار ٹہنی ہوتی ہے اس کو نہیں کھاتا. یہ اونٹ کے اندر یہ قناعت کا مادہ ہے. اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی وافر مقدار کے اندر چربی رکھی ہے خاص قسم کی کہ جب اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ چربی پگھلتی ہے قدرتی طور پر، اور پگھل کر کے وہ اونٹ اس سے اپنی پیاس کو مٹاتا ہے. اس طرح سے وہ 7 یا 10 دن تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے. یہ صحرا کے اندر جب ریگستان میں اونٹ چلتے ہیں تو ریگستان میں کہاں پانی ملتا ہے، تو وہ ریگستانوں کے اندر اونٹ اپنی پیاس اس طریقے سے مٹاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسی ایک خاص قسم کی چربی رکھی ہے ان کے اندر. پھر ان کے پیروں کے نیچے اللہ نے گدے رکھے. یہ ایسے خاص قسم کے گدے ہیں کہ ریگستان کے اندر ریت میں جب یہ پاؤں رکھتا ہے اور پورے وزن کے ساتھ رکھتا ہے تب بھی یہ پیر اس کے اندر دھستے نہیں ہیں، آسانی کے ساتھ چل لیتا ہے. پھر اس پر آپ بوجھ لا دو کتنا بھی، بہت سارا بوجھ وہ اٹھا لیتا ہے. اسی لیے اس کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے. یہ ریگستان کا جہاز ہے.
تو اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ تمہارے کتنا کام آتا ہے، اس کی پیدائش کے اندر غور کرو، پیدا کیسے کیا گیا۔ ویسے تو چوٹی سے لے کر ہاتھی تک جتنے جانور ہیں، تمام جانوروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانی موجود ہے، یہ اللہ کی قدرت کے شاہکار ہے۔ لیکن خاص طور پر اونٹ کا ذکر اس لیے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ اہل عرب کا واسطہ اونٹ سے زیادہ تھا، اور اس میں وہ خصوصیات ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں۔ تو پہلے کا اونٹ میں غور کرو، پھر تم اپنا سر اوپر اٹھاتے ہو تو آسمان نظر آتا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کیسے بلند کیا گیا، بغیر عمد ترونها، بغیر ستون کے جس کو تم دیکھو، یعنی ستون کے بغیر اتنا اونچا آسمان، اس کی اونچائی کتنی ہے، انسان کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی، اتنا اونچا آسمان ہے، اور یہ بغیر ستون کے کتنا اونچا ہے۔ ہم قطب تارے کو دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی ہم تک پہنچتے 500 سال لگ جاتے ہیں۔ قطب تارے کی روشنی، قطب تارہ ہمیں تو اپنے آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، بہت سارے ستارے ایسے ہیں جو قطب تارے سے بہت ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں میل دوری پر ہیں۔ پھر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اس کے بعد پوری گلیکسی آتی ہے، گلیکسی سے باہر نکلو گے پھر دوسری گلیکسی آتی ہے، پھر پورا کلسٹر بنتا ہے، کلسٹر سے اوپر پھر سپر کلسٹر ہوتا ہے۔ کائنات میں ایسے سپر کلسٹر بہت زیادہ ہے، میں نے اس سے پہلے مضمون بتلایا تھا۔ اس سے اوپر آسمان ہے، کتنا اوپر ہے ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وہ نہیں دیکھتے آسمان کیسے اوپر اٹھایا گیا ہے اور کیسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑ کیسے گھاڑے گئے ہیں اور کیسے کھڑے کیے گئے ہیں۔ یہ پہاڑ جو ہے نا کیل کا کام دیتے ہیں، الجبال اوتادا، پہاڑ کیل ہے، یہ کیل کے طور پر اللہ نے گھاڑ دیے ہیں تاکہ زمین لوگوں کو لے کر کے ڈگمگاوے نہیں۔ تو یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے زمین میں گاڑے گئے ہیں، ہزاروں لاکھوں خربوں سال سے ویسے کے ویسے ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک تصویر کے متعلق خبر میں آیا تھا کہ ایک پہاڑ پر ایک تصویر کندہ ہے، اس کو تراشا گیا ہے۔ تو یہ تصویر کے جب انہوں نے اس کے لیبورٹری کے اندر ٹیسٹ کیا تو 40,000 سال پہلے کی یہ تصویر تھی، اور وہ پہاڑ پر تھی، پہاڑ پر تھی اس لیے باقی رہی، پہاڑ تو لاکھوں سالوں سے وہ اسی حالت میں ہے، اسی پوزیشن کے اندر ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، نہیں دیکھتے ہو زمین کے اندر کہ یہ کیسے بچھائی گئی ہے، پوری زمین گول ہے لیکن اس کی گولائی کا تمہیں احساس نہیں۔ ایک چوٹی گنبد پر چڑھتی ہے تو اس چوٹی کو گنبد کا گولائی کا احساس نہیں ہوتا، اس کے سامنے تو ساری چیز فلیٹ اور چپٹی نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے یہ زمین بالکل فلیٹ ہی نظر آتی ہے، بالکل چپٹی ہے، ایسے ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے، حالانکہ پوری زمین گول ہے، تیزی سے گھوم رہی ہے لیکن اس کے گھومنے کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے۔ یہ زمین پانی پر بچھائی گئی ہے، پانی پر تو چیزیں پگھل جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کی قدرت دیکھیے کہ پانی پر یہ زمین بچھائی گئی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے بچھائی گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، فذکر، نصیحت کرتے رہے، لیکن بہت سے لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے، اس لیے آپ کو دکھ ہوتا تھا، تو آگے کہا انما انت مذکر، آپ کا کام تو صرف نصیحت کرنا ہے، آگے ہدایت دینا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے ہدایت دے ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے قبضے میں ہوتا تو اپنے چچا کو مومن نہ بنا دیتے، ابو طالب کو، ان کو ہدایت دے دیتے۔ اس لیے ہر داعی کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھاتا رہے، نصیحت کرتا رہے، اور پھر وہ نصیحت قبول نہیں کرتا ہے تو اللہ پر چھوڑ دے گا، بس آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہے، داروغہ نہیں ہے۔ الا من تولی وکفر،
ہاں مگر جو روگردانی کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں تو اللہ ان کو سخت سزا دیں گے. اور یہ جائیں گے کہاں؟ پھر آگے کہا ان الینا ایابہم، آخر ہمارے پاس ہی تو ان کو آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ان سے حساب لیں گے اور رتی رتی کا اور پائی پائی کا حساب لیں گے. اس آیت کے اندر، یہ جو آیتیں ہیں ان کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت ہے، اور داعی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں تسلی ہے، اور آپ کے واسطے سے ہر داعی کو اس میں تسلی ہے کہ اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے حوالے کر دو، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہو کہ نصیحت کرتے رہیں، اور جو نہیں مانتے ہیں ان کو لوٹ کر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے. اب اس کا ترجمہ سنیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کیسے گاڑے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کیسے بچھائی گئی؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کا کام تو صرف نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط اور داروغہ نہیں ہے. الا من تولی وکفر، ہاں لیکن جو روگردانی کرے اور کفر کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تبارک تعالی اس کو سخت سزا دیں گے. ان الینا ایابہم، بلا شبہ ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹ کر کے آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر بالیقین ہمارے ذمے ان کا حساب ہے، یعنی سب کا پورا پورا حساب لیں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے آخرت میں حساب و کتاب کو آسان فرمائے اور جنت میں دخول اولی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا